السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ فارم 45 اور 47 کی دھاندلی اس وقت موضوع بحث ہے۔ قومی اسمبلی کے 30 حلقوں میں یہ شور سنائی دے رہا ہے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج کیا ہیں اور کیسے ان کو بدلا گیا ہے، جانتے ہیں تحقیقاتی صحافی رضی طاہر سے۔ السلام علیکم رضی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائے گا کہ فارم 45 اور 47 میں یہ دھاندلی اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے پوچھا ہے کیونکہ وہ عام عوام کے لیے بھی پوچھا ہے میں نے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو پتہ ہی نہیں ہے فرق۔ اچھا، عام عوام کو سمجھانے کے لیے بڑی ایزی سی بات ہے کہ میں میٹرک کے امتحانات میں اپیئر ہوا ہوں اور میرے سبجیکٹ ہیں 7 سے 8 اور ایک سبجیکٹ میں نے 30 نمبر لیے ہیں، دوسرے میں 50 لیے ہیں، تیسرے میں 30 50 کرتے کرتے نا میرے ٹوٹل نمبر بنے ہیں۔ اگر میں سبجیکٹ کو سیپریٹ ہر پرچے کو دیکھوں تو اس پرچے میں میرے پاس جو 7 پرچوں کا رزلٹ آیا، ان 7 پرچوں میں کسی میں 30 ہیں، کسی میں 50 ہے، کسی میں 70 ہیں، کسی میں 100 ہیں، کسی میں 90 ہیں، جیسے بھی ہے۔ لیکن جو کمبائنڈ رزلٹ ہو کے میرے پاس آیا، جو فائنل جو میں نے آگے جا کے دکھانا ہے اور جس کے بیس پر مجھے آگے داخلہ ملنا ہے، وہ رزلٹ ان پیپر سے میچ نہیں کرتا جو انڈیویجول ایک سبجیکٹ کا رزلٹ ہے۔ مثلاً ایک پولنگ اسٹیشن سے لے کر 300 یا 400 پولنگ اسٹیشن کسی ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں ہوتے ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن کا ایک رزلٹ نامہ ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے جو رزلٹس ہیں وہ میچ ہی نہیں کر رہے فارم 47 یعنی اوور آل رزلٹ سے۔ یہ جو ہے دھاندلی کی گئی ہے کیونکہ یہ آروز بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے خائن آروز جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بیوروکریسی بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہے، ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن یہ جاہل ہیں اور خائن بھی ہیں۔ اچھا، اب تک آپ کی ریسرچ کے مطابق قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج کتنا فرق ان میں نظر آ رہا ہے؟ تقریباً ہمارے پاس جو ابھی تک جو ٹوٹل اعداد و شمار آئے ہیں اس میں 65 سیٹوں میں ابھی تک قومی اسمبلی کی سیٹوں میں تحریک انصاف کی دھاندلی یہاں پہ کی گئی ہے، فارم 46، فارم 45 اور فارم 47 میں کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جس کا ڈیٹا کمپائل ہم نے کر لیا ہے وہ 30 حلقوں کا ہے کہ 30 حلقوں کا ہم نے 3 ثبوت دیے ہیں اس میں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ ایز پر فارم 45 کتنا ہے، ایز پر میڈیا اس کا کیا رزلٹ ہے اور ایز پر فارم 47 کیا رزلٹ دیا گیا ہے، یہ ہم نے جاری کر دیا ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں آپ کو کیا لگتا ہے فارم 47 میں کتنی دھاندلی کی گئی ہے؟ خیبر پختونخوا میں مجھے لگتا ہے ایک عوامی پریشر بہت زیادہ تھا، وہاں پہ دھاندلی کے امکانات کم تھے، ووٹ کا مارجن بھی بہت زیادہ تھا، عوام جو ہے وہ پیرا بھی ووٹ پر دے رہی تھی، تو وہاں پہ صرف جو نیشنل اسمبلی کے ایک حلقے کا بھی مسئلہ ہے، وہ ہے حلقہ NA28 پشاور۔ اس میں جو ایز پر فارم 45 رزلٹ ہے، ساجد نواز ہیں PTI کے، جو 52,796 ووٹ انہوں نے 76% پولنگ اسٹیشن میں لیے تھے، اور نور عالم ہیں انہوں نے 32,976 ووٹ لیے تھے۔ اور جو فارم 47 جاری کیا گیا، یہی رپورٹ میڈیا کی تھی، فارم 47 میں 1,38,399 ووٹ دیے گئے نور عالم کو اور 65,119 ووٹ دیے گئے ساجد نواز کو۔ اور یہ پشاور کا حلقہ ہے جس حلقے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ PTI ہارے گی، وہاں پہ JUIF کے اس امیدوار کو جو PTI کا لوٹا بنا تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ باقی ہم بات کریں PK 79 ہے، جھگڑا صاحب کا ہے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا، اس میں تقریباً جو 25,000 ووٹ انہوں نے لیا اور 1,700 ووٹ ان کے مخالف کینڈیڈیٹ نے لیا تھا، 1,700 والے کو جتا دیا گیا اور 25,000 والا وہ ہار گیا۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ وفاق کے کتنے حلقوں میں جو فارم 47 ہے اس پہ دھاندلی کی گئی؟ یہاں تو دھاندلا ہی دھاندلا ہے، آپ خود اس کی گواہ ہیں۔ 3 حلقے ہیں، NA46 ہے، NA47 ہے، NA48 ہے۔ عامر مسعود صاحب NA46 سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے فارم 45 کے تھرو جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا انہوں نے 81,710 ووٹ لیے۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں جو تھے انجم عقیل صاحب، انہوں نے 39,183 ووٹ لیے تھے، لیکن یہاں پہ ان کو انجم عقیل صاحب کے کوٹے میں ڈال دیے کوئی 81,958 اور 44,000 ووٹ سے ساجد نواز کو ہرا دیا گیا۔ اسی طرح شعیب شاہین صاحب نے 1,04,577 ووٹ لیے ہیں اور ان کے مقابل میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ٹوٹل 51,434 ووٹ لیے، لیکن فارم 47 میں شعیب شاہین صاحب کو تقریباً جو ہے وہ 16,000 کے مارجن سے ہرا دیا گیا۔ اس طرح محمد علی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پہ 74,425 ووٹ لیا، ان کے مقابلے میں
تیسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا خرم شہزاد نواز، جنہوں نے 30,345 ووٹ لیا، لیکن یہاں بھی ان کو 10,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا فارم 47 میں۔ اچھا، اب اگر ہم پنجاب کی طرف جائیں، پنجاب میں آپ نے کیا تحقیق کی ہے، بتائیے گا ذرا۔ پنجاب جو ہے وہ شروع اٹک سے ہوتا ہے، اٹک کی دونوں نشستیں NA 49 NA 50 دونوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر ہم دونوں کی بات کریں تو NA 49 میں میجر طاہر صادق نے 1,37,804 ووٹ لیا اور شیخ آفتاب نے 74,000 ووٹ لیا۔ ایمان وسیم صاحبہ نے 1,17,511 ووٹ لیا۔ ملک سہیل کمڑیال نے 93,815 ووٹ لیا اور یہاں ملک سہیل کمڑیال تیسرے نمبر پر ہے، لیکن ان دونوں کو ہرا دیا گیا اٹک میں۔ پنڈی کی بات کریں تو پنڈی کی جو سیٹ ہے راجہ بشارت صاحب کی NA 55، وہاں پہ ان کو ہرایا گیا اور وہاں پہ وہ تقریباً ڈبل کے مارجن کے ساتھ 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ اسی طرح راولپنڈی کی بات کریں NA 57 کی، وہاں پہ سیمابیہ طاہر صاحبہ کو ہرایا گیا۔ اسی طرح راولپنڈی کی بات کریں ہم تیسری سیٹ کی NA 56 کی، وہاں پہ شہریار ریاض جو ہے وہ 40,000 کی برتری پر تھے، 1,03,11 ووٹ انہوں نے لیے اور حنیف عباسی نے 61,000 ووٹ لیا اور ان کو 61,984 اور ان کو بھی ہرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آگے آ جاتا ہے جیلم کی بات کریں تو جیلم میں NA 60 میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی، اس کو ہرایا گیا۔ اگر ہم بات کریں تلا گنگ کی، چکوال کی، ڈسٹرکٹ چکوال کی، وہاں NA 59 ہے اور چکوال میں NA 58 اور NA 59 ہے، NA 59 اور 58 NA 59 اور 58 میں جو لیڈ ہے ایاز امیر صاحب لڑ رہے تھے NA 58 میں، وہاں پہ 1,54,825 ووٹ لیا اور ان کے مقابلے میں 1,28,000 ووٹ ہیں طاہر اقبال صاحب کے، ان کو ہرایا گیا ہے۔ اور اسی طرح 59 کی بات کریں تو PTI کا کینڈیڈیٹ 50,000 کی لیڈ سے آگے تھا، اس کو ہرایا گیا ہے۔ آگے گجرات کے دونوں حلقوں میں، اسی طرح بات کریں ملتان میں، اسی طرح بات کریں ہارون آباد میں، شوکت بسرا صاحب کی لیڈ 50,000 کی ہے، ان کو ہرا دیا گیا۔ NA 173 رحیم یار خان کی بات کریں، NA 163 ہارون آباد کی بات کریں، NA 151 ملتان کی بات کریں، NA 60 جیلم کی بات کریں، NA 64 گجرات کی بات کریں، NA 65 گجرات کی بات کریں، NA 106 ٹوبا ٹیک سنگھ کی بات کریں، NA 148 ملتان کی بات کریں۔ اسی طرح یہ جو حلقے ہیں یہ وہ حلقے ہیں جن کا رزلٹ ہم نے کمپائل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے جو حلقے ہیں، لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب جیت رہے تھے، لیڈ جو ہے 70-80 ہزار کی لیڈ ہے، ہرایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں ان کا مقابلہ نواز شریف صاحب سے تھا، نواز شریف ہار رہے تھے، جیو کے بیورو چیف نے بتایا، ان کو جتوا دیا گیا۔ لاہور کے ہر حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، بٹر صاحب جیت رہے تھے وہاں سے، ان کو ہرایا گیا۔ اسی طرح باقی دیگر حلقوں میں بھی یہی معاملات ہیں۔ پنجاب کے لگ بھگ جو ہے وہ کم از کم بھی آپ کہہ لیں کہ میکسیمم، کیونکہ تعداد یہاں پہ تو 30 سے زائد حلقے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اعداد و شمار آیا میں نے میکسیمم آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ لیڈ جو ہے وہ 30,000 سے زیادہ کی ہے، 25,000 سے زیادہ کی ہے، لیکن PTI کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا گیا۔ اچھا، اگر ہم سندھ کی طرف دیکھیں تو سندھ میں آپ کو نتائج کس طرح ملے، کتنے % دھاندلی ہوئی؟ سندھ میں جو ہے وہ پہلے تو بات یہ ہے کہ PTI اور دیگر جماعتوں نے کچھ زیادہ فوکس نہیں کیا اندرون سندھ کو۔ تو اندرون سندھ کا رزلٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کچھ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ ویسے ہی اثر و رسوخ ہے، پیپلز پارٹی جاگیرداروں وڈیروں کو گھیر لیتی ہے اور ان کا ووٹ ان کو مل جاتا ہے، لیکن شہری حلقوں میں بدترین بددیانتی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں سندھ کی تو NA 235 کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ NA 235 میں سیف الرحمان تھے، 21,778 ووٹ انہوں نے لیا اور MQM نے ٹوٹل یہاں پہ 2600 ووٹ لیا، MQM کو جتوا دیا گیا۔ NA 241 کی بات کریں، خرم شیر زمان ہے، 78,000 ووٹ انہوں نے لیا اور ان کے مقابلے میں 20,000 ووٹ تھا، ان کو ہروا دیا گیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے۔ اسی طرح NA 233 کراچی کی بات کریں، محمد حارث ہیں PTI کے، انہوں نے 90,000 ووٹ لیا، ان کے مقابلے میں MQM کے کینڈیڈیٹ نے صرف 12,000 ووٹ لیا ہے، ان کو وہاں پہ بری طرح جو ہے وہ شکست دے دی گئی جو کاغذات کے اندر۔ اسی طرح NA 245 کی بات کریں، عطا اللہ PTI کے 38,000 انہوں نے ووٹ لیا، ان کے مقابلے میں 14,700 ووٹ تھا MQM کے حفیظ الدین کا، لیکن یہاں بھی دھاندلی کی گئی، ان کو ہرا دیا گیا۔ NA 247 کی بات کریں سید عباس حسنین کی،
یہاں پہ 50,000 انہوں نے ووٹ لیا. سید اظہار الحسن کے نے MKM کے جو ہیں انہوں نے 19,000 ووٹ لیا, یہاں پہ ہرا دیا گیا. NA 248 کی بات کریں, ارسلان خالد نے 68,444 ووٹ لیے PTI کے. خالد صدیقی صاحب نے یہاں پہ, خالد مقبول صدیقی صاحب نے 15,000 ووٹ لیے ٹوٹل, ان کو ہرا دیا گیا. NA 250 کی بات کریں, محمد ریاض ہے PTI کے, 65,000 انہوں نے ووٹ لیے. فرحان چشتی MKM کے ہیں, 8,362 ووٹ لیے, ان کو ہرا دیا گیا. اسی طرح دیگر بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے, کیونکہ جو رزلٹ ہمارے طرف سے 100% کمپائل ہو گیا ہے, جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. NA 236 کراچی کی بات کریں, عالمگیر خان تھے, 1,06,126 ووٹ انہوں نے لیا 272/294 پولنگ اسٹیشنز میں. حسن شبیر نے ٹوٹل 6,000 ووٹ لیا یہاں پہ, جو MKM کے 6,624 ووٹ لیا. لیکن یہاں پہ جو حسن شبیر تھے ان کے 38,000 ووٹ ڈالے, اور جو سیکنڈ نمبر پہ محمد مزمل قریشی کو ڈال دیا. عالمگیر خان کا نام ہی نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ بھی, یعنی آپ ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا 1,00,000 ووٹ کھا گئے جی PTI کے کینڈیڈیٹ کا. تو یہ پورا جو کراچی میں تو آپ سمجھے اندھیر نگری مچائی ہے انہوں نے. کراچی کی تمام سیٹیں, ان میں سے چند ایک جماعت اسلامی کی تھی, باقی ساری PTI کی تھیں. اور PTI کی ساری ہرا دی گئیں, جماعت اسلامی کی ساری ہرا دی گئیں, اور پیپلز پارٹی کے جولی میں کچھ ڈالی گئی اور زیادہ MKM کی جولی میں ڈالی گئی. اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے, الیکشنز ہو گئے, نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتائج بھی ہم لوگوں کو مل رہے ہیں, کیا عدالتیں اب انصاف دیں گی ہمیں؟ عدالتیں انصاف جو ہے پچھلے 20 ماہ میں اگر نہیں دے سکیں, 2 سال میں نہیں دے سکیں, اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا آپ کے سامنے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیپرز جو ہیں وہ کسی عدالت کو دکھائیں گے تو وہ انصاف دیں گے. یہ پیپرز جو فارم 45 ہیں, اب اس میں بھی رد و بدل کیا جا رہا ہے, پچھلے 5-6 دنوں سے وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں. لیکن بہت سی اور جماعتوں کے کینڈیڈیٹ, یعنی کراچی کی تمام نشستوں پہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے بھی اپنے فارم عدالتوں میں جمع کروانے کا اعلان کروایا. ایک اور مذہبی جماعت ہے, اس نے بھی اپنے فارم عدالتوں میں جمع کروانے کا اعلان کیا ہے. تو اگر انصاف ہوا تو PTI کے دامن میں 30 سیٹیں تو آنی ہی آنی ہیں. اچھا. لیکن ہیں ٹوٹل دھاندلی 65 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر ٹوٹل دھاندلی ہے. لیکن 30 سیٹیں تو آپ سمجھیں کہ 50 ہزار کا, 30 ہزار کا, یعنی 20,000 منیمم مارجن ہے. تو اگر انصاف ہوا تو PTI کو اتنی سیٹیں ملنی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کا قتل ہے جو عدالتوں کے تھرو کم از کم نہیں ہونا چاہیے. جی, بہت شکریہ رضی, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور نئے ولاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.